السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اسی آیت کی روشنی میں عرض و معروض کرنا ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں، بے شمار دھرم موجود ہیں، اور ہر دھرم میں کوئی نہ کوئی کتاب بھی موجود ہے، اور ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت و سچائی کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی کتاب بھی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی کتاب حق اور سچ ہے۔ حضرات گرامی، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف بے شک یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں ہیں، مگر موجودہ زبور، توریت، انجیل یہ اعتبار کے قابل نہیں۔ ان کتابوں پر اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لیے کہ ان کتابوں میں تحریفیں کی گئی ہے، یعنی شیطانی خصلت کے لوگوں نے جو چاہا اپنی مرضی سے ان کتابوں میں داخل کر دیا اور جو چاہا اپنی مرضی سے ان کتابوں میں سے نکال دیا، تو اب یہ کتابیں اعتبار کے قابل نہیں۔ مگر ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی حق اور سچ کتاب ہے جو 1400 سال پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ اس میں ایک آیت کیا، ایک حرف کیا، ایک نقطہ بھی نہ بدلا گیا ہے اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے زبور کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے توریت کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا، مگر جب بات قرآن کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ سے حق تھی اور ہمیشہ حق ہی رہے گی، اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک حرف کیا، ایک نقطہ بھی نہ بدلا جا سکتا، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس ایک ایسی حق اور سچ کتاب ہے جو ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت تھی اور ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت رہے گی، اور قرآن مقدس ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ دنیا کی کون سی کتاب حق اور سچ ہے تو دنیا کی تمام کتابیں اپنے سامنے رکھو، ہر مذہب، ہر دھرم کی کتابیں اپنے سامنے رکھو اور ان کتابوں سے کچھ سوال کرو، ان کتابوں سے کہو کہ اے کتابوں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہیں کس نے بنایا ہے، تمہیں کس نے نازل کیا ہے، تم کس پر نازل کیے گئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم سے انسانوں کو فائدہ کیا ہے، تم کب آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، تو تمام کتابیں خاموش نظر آئیں گی۔ کسی کتاب کے پاس بھی ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے، مگر قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید میں کہ جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ آئیے قرآن مقدس سے ہی کچھ سوال کرتے ہیں۔ قرآن مقدس سے سوال کیا گیا کہ اے قرآن بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ پھر قرآن مقدس سے سوال کیا گیا اے قرآن مجید بتا کہ تجھ کو کس نے نازل کیا ہے، تو کس کی طرف سے آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ پھر قرآن مقدس سے سوال کیا گیا اے قرآن مقدس بتا کہ تو کس پر نازل کیا گیا ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہوں۔ پھر قرآن مقدس سے سوال کیا گیا اے قرآن بتا کہ تو کیوں آیا ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ پھر قرآن مقدس سے سوال کیا گیا اے قرآن بتا
کہ تو دن میں آیا کہ رات میں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی میں شب قدر میں تشریف لایا۔ پھر قرآن مقدس سے سوال کیا گیا، اے قرآن بتا کہ تو کس مہینے میں تشریف لایا؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان شریف کے مہینے میں تشریف لایا۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا کہ قرآن مقدس نے تمام سوالوں کے مکمل جواب عطا کیے اور یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق اور سچ کتاب ہے۔ ہم دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک ایسی حق اور سچ کتاب ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن مجید تو موجود ہے مگر طاقوں میں رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا تو آج مسلمانوں نے چھوڑ ہی رکھا ہے۔ حضرات گرامی، دیکھیے یہ سچی حقیقت ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، خود بھی قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ اور قرآن شریف کی مقدس تعلیمات پر عمل کر کے سچے مسلمان بن جاؤ۔ آج مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ رکھا ہے اور غیر مسلموں کے راستوں پر چل پڑے ہیں۔ تو سچ کہا ہے علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے یا دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، آج تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے، آج تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے، مگر آج تم دنیا میں خوار ہو رہے ہو، آج تم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو۔ اے لوگوں قرآن کریم کی مقدس تعلیمات پر عمل کر کے تم سچے مسلمان بن جاؤ۔